اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمدہ تعالی۔ کل سے ہم نے درس قرآن کا باقاعدہ آغاز کیا۔ اللہ کم الحاکمین اور پروردگار کی توفیق خاص سے چھوٹی سی کوشش و کاوش ہے کہ ہم قرآن پاک کے ترجمے کو سمجھ کر اور اس کو اپنے قلب و من کے اندر اتاریں، اور تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن پاک جس کا موضوع اللہ کم الحاکمین نے انسان بنایا ہے، تو اللہ پاک نے انسان کے ساتھ کیا کلام کیا ہے۔ تو کل ہم نے سورۃ الفاتحہ مکمل اور سورۃ البقرہ کی ابتدائی 6 آیات کی تلاوت کر کے اس کے ترجمے کو اور اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھا۔ آج بھی بحمدہ تعالی ہم آگے اپنے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ روز کا یہ آدھے گھنٹے کا درس قرآن ہے، اور اس کے اندر ہمارا مین موٹیو اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے کلام پاک کی گہرائی کو سمجھ سکیں کہ اللہ پاک نے انسان کے ساتھ کیا کیا کلام کیا ہے۔ ہمارا تذکرہ چل رہا تھا، ہم نے متقین کی صفات پڑھی تھیں سورۃ البقرہ کی روشنی میں، کہ اللہ کم الحاکمین نے یہ قرآن کو ہدایت بنا کر بھیجا متقین کی طرف، اور متقین کی صفات میں سے پہلی صفت یہ تھی کہ وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، اور ایمان کے ساتھ ساتھ پھر وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ یصلون کا لفظ نہیں تھا، یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ پڑھنا اور ہوتا ہے، اس کو قائم کرنا اور ہوتا ہے۔ پڑھتے تو ہم بھی ہیں، زور پڑھ لی، عصر چھوڑ کے مغرب پڑھ لی، عشاء پڑھ لی، لیکن جو قائم کرتے ہیں نا، ان کا پھر دل مسجد سے نکل بھی جائے تو ان کا دل جو ہے وہ مسجد کے ساتھ معلق رہتا ہے۔ تو بحمدہ تعالیٰ ہم نے متقین کی صفات پڑھی، اور آگے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کم الحاکمین نے نصیحت کی، کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر برابر ہے، آپ انہیں سمجھائیں یا آپ انہیں نہ سمجھائیں، برابر ہے، انہوں نے ایمان نہیں لانا، یہ کافر ہے، ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید ہے۔ تو جنہوں نے ایمان لانا تھا، جن کے نصیب میں لکھا ہوا تھا ایمان لانا، وہ تو ایمان لے آئے ہیں، لیکن جن کے نصیب میں ایمان نہیں لکھا تھا وہ ایمان کبھی بھی نہیں لے کر آئیں گے۔ اب ابو جہل کو یہ آپ دیکھ لینا کہ غزوہ بدر کے موقع کے اوپر جب مرنے لگا ہے نا، تو مرتے ہوئے کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اللہ کے آخری نبی ہیں، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جنت اور جہنم اور یہ سارے اور ایک ہی رب ہے اور یہ سب کچھ حق ہے، لیکن یہ سب کچھ جانتے پہچانتے ہوئے بھی میں ایمان اس لیے نہیں لے کے آیا کیونکہ پھر سرداری وہاں پہ چلی جانی تھی۔ میرے پاس سرداری ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس جوش ہے، میرے پاس جذبہ ہے، میرے پاس تمکینت ہے، میرے پاس عیش و آرام ہے۔ اگر میں ایمان لے آتا تو پھر برابری ہو جانی تھی، پھر غلام کے اندر آقا کے اندر برابری، میں برابری نہیں چاہتا تھا۔ یعنی جانتے پہچانتے ہوئے بھی ابو جہل انکار کرتا، جن کے نصیب میں ایمان نہیں تھا۔ تو اللہ کم الحاکمین نے ارشاد فرمایا پھر برابر ہی ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، ان کے لیے برابر ہے۔ تو ہم یہی آیات بینات کے ترجمے سے کل ہم نے جو ہے سبق حاصل کیا۔ اب بحمدہ تعالی ہم آگے بڑھنا چاہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور الرحمن الرحیم کا بھی میں نے کل آپ کو فرق بتایا تھا کہ الرحمن کا مطلب بھی رحم کرنے والا ہوتا ہے، الرحیم کا مطلب بھی رحم کرنے والا ہوتا ہے، لیکن ساری انسانیت پر جو رحم کرے اس کے لیے رب ذوالجلال نے الرحمن کا لفظ استعمال کیا، اور تنہا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خاص رب ذوالجلال رحمت اور شفقت فرماتا ہے، اس کے لیے اللہ کم الحاکمین نے الرحیم کا لفظ استعمال کیا۔ یہ مفسرین نے تھوڑا سا ڈفرنس بیان کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے مہریں لگا دی ہیں ان کے دلوں کے اوپر، یعنی جن کو آپ سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ کیوں نہیں لانا؟ اللہ کم الحاکمین فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ کی طرف سے ان کے دلوں پر مہریں لگ گئی ہیں۔
قرآن پاک کی تفسیر کے اندر مفسرین نے لکھا مہر لگانے سے مراد یہ کہ اللہ حکم الحاکمین نے ان کے دل کے اوپر پردے ڈال دیے، یہ سمجھ نہیں سکتے۔ آپ ان کو جتنا مرضی حق کی تلقین کر لیں، جتنا مرضی آپ ان کے سامنے حق اور باطل کو لا کر اکٹھا کر کے ان کو دکھا دیں کہ حق یہ ہے باطل یہ ہے، لیکن یہ ایک مرتبہ جو ہو گیا وہ ہو گیا، ان کو دلوں کے اوپر غلاف چڑھ چکے ہیں، یہ کبھی بھی ایمان نہیں لے کے آ سکتے، ان کے اوپر پکا ہے یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ کیونکہ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر اللہ حکم الحاکمین نے مہرے لگا دی ہیں۔ یعنی مہرے لگانے سے مراد مفسرین کرام کہتے ہیں یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر مجلس کے اندر بندے بیٹھے ہوں اور کوئی مبلغ دین یا مبلغ اسلام کوئی تبلیغ یا واعظ و نصیحت کر رہا ہو، تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ اس وقت مجلس میں موجود ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے ساری بات، لیکن اگر اس سے پوچھ لیا جائے کہ مبلغ نے ابھی کیا چیز تبلیغ کی ہے، کیا بات بیان کی ہے، تو وہ بولے گا جی میرا دھیان نہیں تھا، حالانکہ مجلس میں موجود ہے، کان بھی اس کے سن رہے ہیں، آنکھیں اس کی دیکھ رہی ہیں، لیکن اس کا دھیان کدھر اور ہوتا ہے، یعنی حاضر ہو کر بھی حاضر نہ ہونا۔ اسی طرح سیم مثال یہاں پہ رب ذوالجلال نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر مہریں لگ چکی ہیں، اب ان کے سامنے حق کو بیان کیا جائے، ان کے سامنے باطل کا فرق بتایا جائے، ان کے سامنے سچائی کو بتایا جائے، جب مہریں لگ گئی یہ سمجھ نہیں سکتے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اور یہاں پر بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اللہ حکم الحاکمین نے مہروں کے لگانے کے لیے جو لفظ استعمال کیا نا، ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی، یہ نہیں کہا علی عقولہم کہ ان کی عقلوں کے اوپر مہریں لگائی ہیں۔ انسان عقل سے ہی سوچتا ہے نا، یہ برین ہے انسان کی ہیومن باڈی کا جو سارے سٹرکچر کو جو فالو کرتا ہے، اور سارے سٹرکچر کے اندر کہاں کہاں وینز اور کہاں کہاں جو ہے اس کو میسیجز ٹرانسفر کرتا ہے، یہ ہمارا برین ہے، مین چیز تو یہی ہوتی ہے۔ تو رب ذوالجلال یہ بھی تو فرما سکتا تھا نا کہ ہم دماغ سے سوچتے ہیں، تو ختم اللہ علی عقولہم کہ ہم نے ان کے ذہنوں کے اوپر مہریں لگائی ہیں، لیکن نہیں، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، ہم نے ان کے ذہنوں پر مہریں نہیں لگائی، ہم نے ان کے دلوں کے اوپر مہریں لگائی ہیں، کیونکہ ایمان داخل ہی دل کے راستے سے ہوتا ہے۔ عقل کے اندر جس چیز کی سمجھ آ جائے، ایمان عقل کے اندر سمجھ نہیں آتا۔ متقین کی پہلی جو صفات ہم نے بیان کی کل کے درس قرآن میں، اس کے اندر پہلی متقین کی صفت رب ذوالجلال نے یہی تو بیان کی تھی کہ الذین یؤمنون بالغیب، متقی بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو بن دیکھے ایمان لے آتا ہے، وہ یہ نہیں پوچھتا کہ کیا حساب کتاب ہے جی، جنت ہے کہ نہیں ہے، دوزخ ہے کہ نہیں ہے، اللہ ایک ہے کیسے ایک ہے، اور ملائکہ ہیں تو ایگزسٹ کیوں نہیں کرتے، ریئلائز کیوں نہیں ہوتے، ہمارے سامنے ویژوالائز کیوں نہیں ہوتے۔ تو بن دیکھے ایمان لانا، بن دیکھے، اور یہ بن دیکھے کی اتنی ویلیو اور اتنی اہمیت ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبی لمن رآنی، اس کے لیے جنت کی بشارت جس نے مجھے دیکھا اور دیکھ کر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ آگے اب حدیث مبارکہ تو سٹاپ ہو جانی چاہیے تھی، لیکن تاجدار کائنات نے فرمایا طوبی 7 مرات لمن لم یرانی وآمن بی او کما قال، اور اس کے لیے 7 مرتبہ جنت کی بشارت ہے جس نے مجھے دیکھا تو نہیں ہے، بس میرے تذکرے پڑھ کر کلمہ پڑھ کر میرا اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ بن دیکھے جو ایمان لانا ہوتا ہے نا، اس کی بڑی ویلیو اور بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو ایمان عقلوں میں سمجھ نہیں آتا، ایمان دل کے ذریعے سے آتا ہے۔ بل یدخلون فی قلوبہم، یہ دل کے اندر داخل ہوتا ہے اور دل سے ہی تسلیم کیا جاتا ہے۔ اور ایمان کی ڈیفینیشن کے اندر ہی علماء اور فقہائے کرام لکھتے ہیں اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، و تصدیق بالقلب، اور دل کے راستے اس کی تصدیق کرنا، دل اس چیز کو مانے۔ اور پھر ایمان کے جس لیول کو جو بندہ سمجھ جاتا ہے نا، پھر اس کا حال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہو جاتا ہے کہ ابو جہل آ کے بولے کہ رات کے کچھ حصے کے اندر کوئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، وہ کہتے ہیں نہیں ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اچھا 7 آسمانوں کی سیر کر سکتا ہے؟ نہیں ایسا پاسبل ہی نہیں ہے۔ اچھا سیر کر کے واپس آ جائے اور کنڈی بھی ہل رہی ہو، وضو کا پانی بھی بہہ رہا ہو اور بستر بھی گرم ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو وہ بولیں گے نہیں پاسبل تو نہیں ہے۔ لیکن جو ہی ابو جہل بولے نا کہ آپ کے یار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے، تو وہ 1 منٹ کی 1 سیکنڈ کی بھی تاخیر
تسلیم نہیں کرتے، فوراً کہتے ہیں اگر میرے محمد نے کہا ہے نا تو خدا کی قسم سچ کہا ہوا ہے۔ تو یہ ایمان کے اندر جو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کا یہ لیول جب ہو جائے نا تو اس کو کہتے ہیں متقی بندہ، اور یہ متقی لیول ہوتا ہے، اور یہاں سے ہی پھر اولیاء اللہ جو ہے ان کا ظہور ہوتا ہے۔ اچھا، میں رب ذوالجلال نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کے اوپر مہرے لگا دی، یہ ایمان نہیں لا سکتے۔ اچھا، وعلی سمعہم، ان کے کانوں کے اوپر مہرے لگ چکی ہیں، یہ سن کر بھی نہیں سن سکتے، یہ چلتے پھرتے مردے ہیں، یہ سن کر بھی نہیں سنیں گے۔ وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردے پڑ چکے ہوئے ہیں، یعنی یہ دیکھ کر بھی نہیں دیکھ سکتے۔ غشاوۃ ان سے مراد بعض مفسرین کرام نے غلاف بھی مراد لیا ہے، بعض مفسرین کرام نے ایک خاص رحمت الہی کا پردہ بھی مراد لیا ہے، اور بعض مفسرین کرام نے غشاوۃ ان سے یہ بھی مراد لیا کہ اندھے ہو گئے ہیں، یعنی ان کو آنکھیں ہم بظاہراً دیکھیں گے تو ان کے پاس آنکھیں ہوں گی لیکن حقیقت میں ان کے پاس آنکھیں نہیں ہیں۔ آگے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت ہی بڑا عذاب ہے جو ہم نے تیار کیا ہوا ہے۔ رب ذوالجلال نے عذاب کی کیٹیگریز بیان کی ہوئی ہیں قرآن پاک کے اندر، کہیں پہ فرمایا عذاب مہین، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کہیں پہ ارشاد فرمایا عذاب علیم، ان کے لیے وحشتناک عذاب ہے، کہیں پہ ارشاد فرمایا عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو یہ بہت بڑا عذاب ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اپنی ایگو کو نہیں آگے آڑے لے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہماری ایگو ہے، میں جس طرح ابو جہل نے کہا تھا میں کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لوں، میں کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لوں گا تو پھر میرے میں اور معاذ اللہ محمد مصطفیٰ میں کیا فرق رہ جائے گا، سرداری ادھر چلی جائے گی۔ یعنی جانتے بوجھتے بھی جو کلمہ پڑھ کے اسلام قبول نہ کرے، ایگو کو بیچ میں لے آئے، تو ان کے دلوں کے اوپر بھی، ان کی آنکھوں کے اوپر بھی اور ان کے کانوں کے اوپر بھی مہرے لگ چکی ہوئی ہیں۔ آگے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں مَن یَقُولُ آمَنَّا، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، باللہ اللہ کے اوپر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے اوپر، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ آپ کے پاس آئیں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آ کر کہیں گے ہم آپ پر ایمان لائے اور اللہ کے اوپر بھی ایمان لائے اور روز آخرت کے اوپر بھی ایمان لائے۔ اچھا جی، ایمان لے آئے۔ اب رب ذوالجلال کہتا ہے آپ کو تو کہہ رہے ہیں ایمان لے آئے ہیں، لیکن ان کی حالت پتہ ہے کیا ہے؟ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حقیقت میں یہ ایمان نہیں لے کر آئے، یہ منافق لوگ ہیں، یہ منافقت کر رہے ہیں۔ اچھا، نفاق، یہ جو منافق کا ورڈ ہے نا یہ نفاق سے نکلا ہے، اور نفاق کا لغوی معنی مفسرین اور علماء کرام اور جتنے بھی شیوخان عظام اور فقہائے کرام اور سیبویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور عربک لٹریچر اور یہ جو عربک کے جتنے بھی صرف و نحو کی انہوں نے کتب ہیں ان کے اندر انہوں نے نفاق کا جو لفظ ہے نا اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ بھلائی کرنے والا، بھلائی کرنے والا، دل کے اندر برائی کو دبانے والا اور بھلائی کرنے والا، بھلائی کا اظہار کرنے والا، نیکی کا اظہار کرنے والا، اس سے مراد نفاق کو لیا گیا ہے۔ لیکن اب یہ منافقت کہاں سے آئی ہے؟ اس کے بالکل اپوزٹ ہو گیا ہے، بالکل اپوزٹ ہو گیا ہے۔ ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم نیکی کر کے اس کو چھپا لیتے ہیں اور برائی لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ جو یہ کام کرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اتقوا ذو الوجہین یاتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، ان کے دو چہرے ہوتے ہیں، ایک چہرہ جو ہے آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں، ایک چہرہ پیچھے ہوتا ہے، تو یہ منافق لوگ ہوتے ہیں۔ انہی منافقت کی، اور منافقت کی بھی آگے دو اقسام ہے، ایک ہے منافق اعتقادی اور دوسرے ہے منافق عملی۔ منافق اعتقادی سے مراد وہ منافق ہوتے ہیں جو جان کر، ان کو پتہ ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں لیکن وہ جان کر وہ کام کرتے ہیں، اور منافق عملی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو عمل کرتے ہیں لیکن اس کا صحیح طرح اظہار نہیں کرتے۔ اعتقادی لوگ وہ ہیں جو اظہار بھی کرتے ہیں، ہم نے یہ منافقت کیا، یہ سارا کیا۔ تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں یقول، وہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ اللہ کے اوپر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے اوپر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے۔ اب یہ کرتے کیا ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔
یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان یافتہ بندوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اب یہاں پر مفسرین کرام، حافظ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر در المنصور، انہوں نے کہا کہ منافقین بھی کبھی اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، یعنی اللہ کی شان قہار، جبار، قدوس، عزیز، حکیم، ملک، قدوس، جبار، رزاق، فاتح، علیم، وہ اللہ حکم الحاکمین کی ذات، ان کو بھی کبھی کوئی دھوکہ دے سکتا ہے۔ تو یہاں پر رب ذوالجلال جو فرما رہے ہیں نا یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ وہ ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ چلو ایمان والے تو اللہ کی مخلوق ہے، انہیں تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کو کیسے کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو علیم خبیر ہے، سب چیزوں کو جاننے والا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، باعلم ہے، تو اللہ کو کیسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ تو مفسرین کرام نے کہا منافقین سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور رب ذوالجلال ان کی سمجھ کو یہاں پر بیان کر رہا ہے۔ رب ذوالجلال کہہ رہا ہے یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان یافتہ بندوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ ان کی سمجھ ہے، یہ ان کا برین ہے، یہ ان کی میموری ہے، یہ وہ ریئلائزڈ کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو دھوکہ دیا ہے اور ہم نے ایمان یافتہ بندوں کو دھوکہ دیا ہے۔ لیکن حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ رب ذوالجلال آگے ہی فرماتا ہے وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، لیکن وہ دھوکہ نہیں دیتے سوائے اپنی جانوں کو، صرف وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کو دھوکہ دے دیا ہے، ہم نے جی اللہ کے ایمان یافتہ بندوں کو دھوکہ دے دیا ہے، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ دھوکہ دے دیا ہے، ہم نے ایمان یافتہ بندے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دھوکہ دیا ہے۔ لیکن حقیقت میں ان کو دھوکہ نہیں دیا، یہ ان کا اپنا وہم و گمان ہے، یہ ان کا اپنا ظن ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں کو، اپنے نفسوں کو دھوکہ دیا ہے، اور وہ اس حالت میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے جا رہے ہیں وَمَا يَشْعُرُونَ، کہ ان کو شعور بھی نہیں ہے، ان کو شعور بھی نہیں لگنے دے رہا رب ذوالجلال کہ وہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں، اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اپنے آپ کو دوزخ کا، جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کے ایمان یافتہ بندوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ حقیقت ایسی نہیں ہے، حقیقت اس کے بالکل اپوزٹ ہے، اس کے بالکل برعکس ہے۔ آگے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا فی قلوبہم مرض، یہ سارے جو کام کر رہے ہیں نا منافقین، یہ کرنے کا ان کا مقصد کیا ہے؟ مقصد تو پتہ کوئی نہیں، رب ذوالجلال نے حقیقت بیان کر دی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، ان کے دلوں کے اندر مرض ہے۔ مفسرین کرام نے یہاں پہ مرض کی کیٹیگریز بیان کی، انہوں نے کہا ایک مرض ان کا حسد بھی ہے، یہ حسد کرتے تھے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آئے ہیں، اور باقی جتنے بھی بنی اسرائیل کے اندر پیغمبر آئے ہیں، حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت دانیال علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، وہ سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے، اور ان کو یہ شرف اور مقام حاصل ہے کہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ ان کی نسل سے آئے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی ایڑی رگڑنے سے زمزم شریف کا پانی نکلا تھا، اور یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے، ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی نسل سے صرف ایک ہی ہستی آئی ہے نبی بن کر، اور وہ ہمارے خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، حسد کرتے تھے، کہتے تھے یہ آخری نبی ہماری نسل سے کیوں نہیں آیا، حضرت اسحاق کی طرف سے کیوں نہیں آیا، یہ یہودیوں میں سے کیوں نہیں آئے، عیسائیوں میں سے کیوں نہیں آئے، یہ حضرت اسماعیل میں سے کیوں آئے ہیں۔ تو یہ ان کا ایک حسد تھا، اور پھر اس حسد کی وجہ سے رب ذوالجلال نے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر حسد ہے، اور یہ ان کے دلوں کا جو حسد ہے نا، اس کے بارے میں رب کہہ رہا ہوں یہ خالی حسد تھوڑا نہیں ہے، فزادہم اللہ مرضا، ان کے جو دلوں کے اندر حسد ہے نا اس کو ہم بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، بڑھاتے چلے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباد الاربعہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ
عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین. یہ عبادل اربعہ یعنی حضرت عبداللہ کے نام کے یہ 4 صحابہ کرام جو فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے اور بہت بڑی کیٹیگری یعنی صحابہ کرام میں سے بھی بعض صحابہ جن سے آ کر علم کا اکتساب اور فیض لیا کرتے تھے. انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا، انہوں نے کہا دل کی نا 4 قسمیں ہوتی ہیں. ایک دل ہوتا ہے جو بالکل صاف شفاف ہوتا ہے، بالکل وائٹ کلر کا ہوتا ہے. ایک دل ہوتا ہے بالکل بلیک کلر کا ہوتا ہے. ایک دل ہوتا ہے جو خلط ملط ہوا ہوتا ہے. اور ایک دل ہوتا ہے جس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، اس کے اوپر غلاف چڑھا ہوتا ہے. اب رب ذوالجلال نے یہ دل کی 4 اقسام بنائی اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ قلب المؤمن بین اصبع اللہ تعالی او کما قال، کہ جو بندہ مومن کا دل ہوتا ہے نا، یہ رب ذوالجلال کی شایان شان ان کے ہاتھ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہوتا ہے. رب ذوالجلال چاہے تو اسے ہدایت کی طرف پھیر دے، چاہے تو اسے گمراہی کی طرف پھیر دے. اسی لیے اللہ حکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امتوں کو بولا کریں کہ دعا مانگا کریں، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دین الاسلام، علی دین کا یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے باری تعالیٰ ہمارے دل کو پھیرنا ہی ہے تو اس ہدایت کی طرف پھیر، اس دین اسلام کی طرف پھیر جو دین اسلام اور جو ہدایت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک لے کر آئی ہیں. تو ان کے دل کے اندر مرض ہوتا ہے، فزادہم اللہ مرضا، اس مرض کو اللہ پاک نے بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، پیچھے عذاب عظیم کی بات ہوئی ہے، یہاں پہ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے. اور یہ دردناک عذاب کس وجہ سے؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، یہ وہ دردناک عذاب ہے اس وجہ سے ہے، اس سبب سے ہے کہ یہ جو جھٹلایا کرتے تھے، یعنی سب کچھ جانتے ہوئے بھی. یہودیوں کی بات بھی ہو رہی ہے، عیسائیوں کی بات بھی ہو رہی ہے، مجوسیوں کی بات بھی ہو رہی ہے، کافروں کی بات بھی ہو رہی ہے، منافقوں کی بات بھی ہو رہی ہے. یعنی یہ جھٹلایا کرتے تھے، یہ حقیقت کو بالکل پس پشت ڈال دیتے تھے. ان کو سب پتا تھا کہ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو سب پتا تھا یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، لیکن سب کچھ جانتے بوجھتے بھی اس کو پس پشت ڈال دینا یہ ان کی صفت تھی. تو اب ان کے صفتوں کی وجہ سے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے رب ذوالجلال فرماتا ہے ان کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب ہے. وہ کس وجہ سے ہے؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، وہ اس سبب سے ہے کہ یہ جھٹلایا کرتے تھے، یہ یقین نہیں کیا کرتے تھے، یہ ایمان نہیں لاتے تھے. آگے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان کو کہا جاتا ہے نا کہ زمین پر فساد نہیں پھیلانا، تو آگے سے یہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا، یہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں جی لوگوں کی، ہم تو لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں. حالانکہ یہ اصلاح کا نام استعمال کر کے فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں. آج کے دور کے اندر بھی اگر آپ ملاحظہ کریں تو کئی لوگ ایسے آپ کو مل جائیں گے کہ وہ باہر نکلتے ہیں، کیوں نکلتے ہیں جی؟ ہم فلانے دین کے لیے نکلے، فلانے دین کے لیے نکلے، ہم لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں. لیکن حقیقت حال ان کو نہیں پتا، بلکہ حقیقت حال ان سے پوچھو جن کو وہ فساد بپا کر کے مصیبت کے اندر ڈال رہے ہوتے ہیں، وہ مصیبت میں ان کو ڈال دیتے ہیں. اور ان کو پوچھو نا، اور پھر وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ دین اسلام کا نام استعمال کر کے، یہ آیت کریمہ اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ وَقِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، وہ کہتے ہیں ہم زمین کے اندر فساد نہیں پھیلانا. ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہیں پھیلانا، تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. یعنی وہ نیکی کا سلوگن استعمال کر کے در حقیقت اپنا فائدہ کر رہے ہوتے ہیں، اب فساد زمین پہ پھیلا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں اور دین کا نام استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر واضح ارشاد فرمایا کہ وہ منافقین ہیں. منافقین کی تھوڑی سی میں آپ کے سامنے ڈیٹیل اگر بیان کروں، کیونکہ یہ اس چیز کے ساتھ ریلیونٹ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو بیان کر کے آگے چلوں. یہودیوں کے 3 قبائل تھے مدینہ پاک کے اندر. ایک تھا قبیلہ بنو نذیر، دوسرا قبیلہ تھا قبیلہ بنو قریظہ، اور تیسرا قبیلہ تھا قبیلہ بنو کینوکا. یہ 3 قبائل تھے. اور قبیلہ بنو نذیر جس کو نذیر بھی کہتے ہیں، اور بنو قریظہ، یہ جو 2 قبیلے تھے نا، ان کو جو ہیڈ اوور کر رہے تھے نا، وہ قبیلہ کر رہا تھا، وہ سٹیٹ تھی، وہ مدینہ پاک کے اندر ہی ان کی سٹیٹ تھی، اور وہ ان کو ہیڈ کرتا تھا. اور وہ یہ 2 قبیلے اس کے پاس تھے، اور اس قبیلے کو کہتے ہیں خزرج.
وہ ان دو قبیلوں کو ہیڈ کرتا تھا، قبیلہ بنو نذیر کو اور قبیلہ بنو قریظہ کو۔ اور جو تیسرا قبیلہ تھا نا قبیلہ بنو قینقاع، اس کو جو ہیڈ کرتا تھا نا وہ تھا قبیلہ اوس۔ یعنی دو مین قبائل تھے، اوس اور خزرج، اور اوس قبیلہ جو ہے وہ جس کو ہیڈ کرتا تھا وہ قبیلہ بنو قینقاع تھا، اور قبیلہ نذیر جس کو قبیلہ نذیر اور قبیلہ قریظہ ان کو جو ہیڈ کرتے تھے وہ تھے خزرج، قبیلہ خزرج۔ وہاں پر یہ یہودی اور عیسائی آباد تھے۔ جب ان کو پتا چلا کہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے نہیں آئے، تو انہوں نے جھٹلانا شروع کر دیا، منافقت کرنا شروع کر دی۔ میں نے آپ کے سامنے نفاق کی تعریف بیان کی ہے، انہوں نے اس کے بالکل الٹ کرنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے اس کے بالکل الٹ کیا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر رب ذوالجلال نے وحی نازل کی اور فرمایا کہ محبوب، یہ آپ کو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ایمان نہیں لائے، یا آپ کو کہتے ہیں ہم آپ پر ایمان لائے، ایمان نہیں لائے، یا آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نے آخرت کے اوپر یقین کیا، انہوں نے یقین نہیں کیا۔ ان کی پیچھے یہ کیٹیگریز ہیں اور یہ ان کے کام ہیں، اور یہ اس وجہ سے آپ سے حسد کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، ان کے دلوں میں مرض ہے اور اس مرض کو ہم نے بڑھا دیا ہے۔ اور انہی کے بارے میں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جب ان سے قیل لہم لا تفسدوا فی الارض، تم نے زمین میں فساد نہیں کرنا، تو کہتے ہیں قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور اگلی آیت کے اندر اللہ حکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا الا، آگاہ ہو جاؤ، یہ چیز یاد رکھنا، انہم هم المفسدون، یہی ہے وہ حقیقی لوگ جو فساد پیدا کرنے والے ہیں، جو فساد بپا کرنے والے ہیں۔ یہ سلوگن استعمال کریں گے ہم لوگوں کی اصلاح کرنے والے ہیں، یہ سلوگن استعمال کریں گے ہم دین کو آگے لے کر آنے والے ہیں، لیکن فرمایا الا انہم هم المفسدون، یہی وہ حقیقی لوگ ہیں جو فساد پیدا کرنے والے ہیں، فساد بپا کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، اور آگے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ولکن لا یشعرون، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو خود کو بھی شعور نہیں ہے۔ یہ بات ہے، یہ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ والی یہ جو آیت کا یہ جو چھوٹا سا پورشن ہے نا، یہ جب میں سوچتا ہوں نا تو مجھے کبھی کبھار ہنسی بھی آتی ہے اور میں کبھی کبھار خوش بھی ہوتا ہوں کہ واہ مولا تیری کیا قدرت ہے، تیری کیا شان ہے کہ لوگ دین کا نام استعمال کر کے زمین کے اوپر فساد پھیلا رہے ہیں، اور رب ذوالجلال کہتا ہے لوگوں تم ایمان یافتہ ہو، بس تم یہ بات سمجھ لو کہ یہی حقیقت میں یہ جو کہتے ہیں نا ہم اصلاح کرنے والے ہیں، حقیقت میں یہی فساد پھیلانے والے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ان کو خود کو بھی نہیں پتا، اور جن کو خود ہی نہ پتا ہو اور اسلام کا نام استعمال کر کے زمین پہ فساد پھیلا رہے ہوں، تو رب ذوالجلال کہتا ہے تم گھبراتے کیوں ہو میرے بندو، ان کو خود بھی نہیں پتا، وہ ایویں بس کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دین کا نام استعمال کیا ہے اور ہم نے اصلاح کرنی ہے، لیکن حقیقت میں وہ تو فساد پھیلا رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو اس حقیقت کا خود بھی نہیں پتا۔ اگر اس حقیقت کا ان کو خود پتا ہو گیا ہوتا تو وہ رک نہ جاتے، اس کام سے، فساد پھیلانے سے وہ رک نہ جاتے۔ ان کو اس حقیقت کا پتا ہوتا تو وہ یہ کرتے نا، ان کو حقیقت کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے، اسی سبب سے وہ فساد پھیلاتے جا رہے ہیں، اور تم لوگ یہ جان لو کہ وہ فساد پھیلا رہے ہیں، وہ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ انشاءاللہ تعالی العزیز ہم آگے منافقین کی بات ہو رہی ہے، آگے انشاءاللہ تعالی کل کے درس قرآن میں ہم جانیں گے کہ یہ فساد پھیلانے والے اصلاح کرتے ہیں لیکن حقیقت میں تو فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں اور ان کو خود بھی شعور نہیں ہوتا، اور ان کی اور کیا کیا صفتیں ہیں۔ اور اللہ حکم الحاکمین کا آپ ترتیب نزولی کا اعتبار کریں تو سبحان اللہ، رب ذوالجلال پہلے صفات بیان کرتا ہے اور پھر رب ذوالجلال مثالیں پیش کرتا ہے۔ تو رب ذوالجلال یہ مثالیں پیش کر ابھی ساری ان کی صفتیں بیان کر رہا ہے، انشاءاللہ تعالی العزیز آگے رب ذوالجلال ان کی مثالیں بھی بیان کریں گے، اور ہم مثالوں سے جانیں گے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ منافقت کرتے ہیں اور دل میں کینہ، عداوت، بغض، حسد رکھتے ہیں، اور حقیقت میں یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام لانے والے ہیں، ہم لوگوں کی اصلاح کرنے والے ہیں، لیکن ان کو خود بھی نہیں پتہ یہ تو فساد پھیلا رہے ہیں اور ان کی رسی کو ہم ڈھیلا کر رہے ہیں، اور یہ دین کا سلوگن استعمال کر کے فساد پھیلا رہے ہیں، ان کو خود تو پتہ کچھ نہیں ہے۔ یہ قیامت والے دن ہی پتہ چلے گا، یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ ہم تو چلیں گے سوئے ابرار کے ساتھ اور قافلہ رواں ہوگا قافلہ سالار کے ساتھ۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔